السلام علیکم۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ غریب تو تھا مگر مقروض نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مقروض کس نے بنایا؟ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے بجائے اس کو محتاجی کی طرف لے کر جانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس کا مفاد چھپا ہوا ہے اور کس نے اس کو امداد کا عادی بنایا؟ یہ مغربی طاقتیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے غیر مقبول حکمرانوں کی دل کھول کر حمایت کی اور انہیں اپنے ملک کی عوام سے ڈرا کر اپنا وفادار بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس صورت میں ہمیں مالیاتی بحران کا جائزہ سرگزشتہ دور کی حکومت سے نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں صحیح صورتحال کو جانچنے کے لیے پاکستان کو پوری مالیاتی تاریخ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امداد نے قرض کی صورت کیسے اختیار کی۔ پاکستان اور IMF کی کہانی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں 1958 سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تب سے لے کر اب تک پاکستان اور IMF کے دوران اب تک لین دین کے 21 معاہدے طے پائے۔ IMF قرضہ دینے کے ساتھ ساتھ مختلف اصلاحات کے نفاذ کا مطالبہ بھی کرتا ہے، جیسے کہ مختلف اداروں سے لوگوں کو برطرف کرنا، ٹیکس بڑھانا، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ دورے کے اختتام پر IMF کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے اور اس کے ساتھ ہی خود مختاری بڑھانے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید مستحکم بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے ماضی کی اوور ویلیو کرنسی، کم شرح سود اور نرم مالیاتی پالیسیوں کو ان سارے مسائل کی وجہ قرار دیا۔ آئیے تو اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ماضی میں کون سی حکومت کتنے قرضے لیتی رہی ہے۔ جب 1958 میں پاکستان نے IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا اس وقت $1 3 کا تھا۔ جب 1965 کی جنگ ہونے کے بعد جب پاکستان بھارت کے ساتھ پاکستان کی بیرونی امداد بند ہوئی تو بڑھ کر روپے کا ہو گیا، مگر پاکستان اس وقت مالی حالات سے بہتر تھا اور قرض کی ادائیگی ہو سکتی تھی۔ اس وقت پاکستان سود کے ساتھ اصل زد بھی واپس کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ بھٹو کی حکومت کے دور میں صرف $0.3 ارب قرضہ لیا گیا۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں $2 ارب کا قرضہ لیا گیا اور اسی دور حکومت میں 1988 سے جمہوریت کو واپس بھی کر دیا گیا۔ سنہری دور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت سے 1988 میں بے نظیر شروع ہوتا ہے۔ اسی سال دسمبر کی قیادت میں قرض کے 2 پروگرام دیے گئے جو 1994 میں ختم ہوئے۔ ان پروگراموں کے 1990 ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ قرضہ واپس کرنے کی مدت ختم ہو گئی، مگر یہ واپس نہ کیا گیا۔ نومبر میں نواز شریف کا دور حکومت شروع ہوا۔ 1990 میں انہوں نے بھی $1 ارب کا قرضہ لیا۔ دونوں مذکورہ پارٹیاں IMF سے 3 قرضہ پروگرام لے چکی تھیں جو وقت سے پہلے ہی فلاپ ہو چکے تھے۔ اس طرح پاکستانی قوم پر قرضے کا $39 ارب تک جا پہنچا، یعنی اب کل حجم پاکستان سود کی ادائیگی کے قابل بھی نہیں تھا بلکہ ڈیفالٹ اور دیوالیہ کے قریب تھا۔ صحیح کسر جنرل پرویز مشرف نے نکال دی جب مارشل لا کی وجہ سے دنیا بھر نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دی تھیں اور IMF نے پاکستان پر قرضہ دینے کے دروازے بند کر دیے تھے۔ یہ تو مشرف کی قسمت اچھی تھی کہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت آن پڑی۔ 1999 سے 2000 کے اقتصادی جائزہ کے مطابق عالمی بینک اور IMF سے مذاکرات کے ذریعے پاکستان اور دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ پاکستان کے سارے سود کو واپس کر کے اصل زمین سے بھی $5 ارب کی رقم واپس کر دی گئی۔ 2008 میں پاکستان کے قرضوں کا بوجھ $39 ارب سے کم ہو کر $34 ارب ہو گیا۔ 2008 تک
पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम रही और उस वक्त मंसूबा 2020 भी बनाया गया, जिसमें ये तय पाया कि पाकिस्तान 2020 तक मुल्क के कर्जे दे चुका है। 2000 से 2008 तक पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम रही। डॉलर 85 रुपए का था। इसी दौरान ही लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को जमानत के तौर पर गिरवी रखा गया, जबकि अगले मरहले में मुल्क की मशहूर इमारतें, मकान और दीगर मोटरवे भी गिरवी रखवाई गई ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्जे का हसूल मुमकिन बनाया जा सके। यूं नून लीग ने पाकिस्तान को अपने दौरे हुकूमत ने 34 अरब डॉलर का मकरूज बना छोड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 10 सालों में पाकिस्तान को 59 अरब डॉलर का मकरूज कर दिया था, जबकि इससे पहले 60 सालों में पाकिस्तान को 34 अरब डॉलर का मकरूज था। अब अगर अंदरूनी यानी मकामी कर्जों की बात करें तो पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों की निस्बत अंदरूनी कर्जों का बोझ ज़्यादा है। मुशर्रफ दौर से पहले ये कर्जा 3000 अरब डॉलर का था। इस तरह मुशर्रफ के दौर में हर पाकिस्तानी 40,000 का मकरूज था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हर पाकिस्तानी 80,000 रुपये का, जबकि नून लीग के दौर में हर पाकिस्तानी 2 लाख का मकरूज हो चुका है। साल 2019 और 2020 कर्ज वापस करने की मुद्दत है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क को किसने कितना नुकसान पहुंचाया और कर्ज की दलदल में फंसाया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।